بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام کی پیدائش خود ہی ایک معجزہ تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کو کسی بھی مرد نے نہ چھوا تھا۔ وہ اتنی نیک اور پرہیزگار تھیں کہ وہ ہر وقت باپردہ اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ تو آپ علیہ السلام کی دراصل خود ہی ایک معجزہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے جڑے کچھ معجزات اور کچھ واقعات کا ذکر کریں گے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو لوگوں نے کہا، ہم آپ پر ایمان تبھی لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی یا کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جو یہ ثابت کر سکے کہ آپ اللہ کے ہی نبی ہیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے ہی دریافت کیا کہ آپ لوگ ہی بھلا بتاؤ کہ آپ لوگ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ تو لوگ کہنے لگے جیسے کسی مردہ کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قبرستان لے گئے اور ایک قبر پہ لے جا کر کہا، اللہ کے حکم سے اے مردے تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک نوجوان تھا اور قبر میں سے اٹھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے مگر چہرے سے وہ جوان عمر لگ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ایک بیٹا تو ان کا پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا، اسی لیے عذاب سے اس کا حشر ہوا، یوں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا کیونکہ وہ نافرمان تھا اور اس طوفان میں غرق ہو گیا۔ اس کی بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے اس کی عمر دریافت کی تو نوجوان بولا، تقریباً 4000 سال پہلے میری وفات ہوئی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے اس سے قبر کے حوالے سے دریافت کیا تو وہ نوجوان بولا، مجھے جب حکم ملا کہ کھڑے ہو جاؤ تو مجھے محسوس ہوا جیسے قیامت برپا ہو گئی ہو۔ قیامت کے خوف کے باعث میرے سارے بال سفید پڑ گئے، کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی اس کی اتنی سختی ہوگی کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اپنی موت کو یاد کرتے تو ان پر خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کو روح اللہ کا اعزاز بھی حاصل تھا، مگر موت کی سختی اس وقت کو یاد کر کے ان پر رکت طاری ہو جاتی اور وہ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے حواریوں کے ہمراہ قبرستان میں موجود تھے کہ آپ کے حواریوں نے آپ سے قبر کی تاریکی، اس کی سختی، اس کی وحشت کے بارے میں دریافت فرمایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں سے بھی اتنی تنگ اور تر مقام پر نہ تھے؟ جب اللہ فراخ کرنا چاہتا ہے تو فراخ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حواریوں کی جماعت کے لوگوں، تم گناہوں سے ڈرتے رہو اور ہم کفر سے بھی ڈرتے ہیں۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تیرے رب کا عذاب بہت ہی غضبناک ہے۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے ساتھ گفتگو بھی فرما سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس تباہ حال بستی والوں سے فرمایا، اے بستی والو، جواب آیا، اے اللہ کے نبی لبیک۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پھر سوال کیا کہ آخر تمہارا گناہ کیا تھا کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں ہلاک کیا گیا؟ تو آواز آئی، ہمارے 2 ہی برے عمل تھے جس کے باعث ہماری ہلاکت ہوئی۔ پہلا، ہم دنیا سے محبت اور لگاؤ رکھتے تھے۔ دوسرا، برائی کو پروان چڑھاتے اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دنیا کی محبت کے بارے میں دریافت کیا تو آواز آئی، دنیا سے محبت اسی طرح ہے جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا ہاتھ میں آتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب دنیا جاتی ہے تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ نفسا نفسی کا یہ حال ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جائز و ناجائز کی تمیز کی
کیے بغیر خرچ کرتے ہیں، یہی سب ہماری پکڑ اور ہلاکت کا باعث بنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ تمہارے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا؟ تو آواز آئی کہ ہم رات کو اپنے گھروں میں سوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حاویہ کے بارے میں دریافت کیا تو آواز آئی کہ دراصل یہ سجین ہے۔ سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے۔ ہماری ارواح کو اس کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھلا تم ہی کیوں بول رہے ہو؟ باقی تمہارے ساتھی کیوں جواب نہیں دے پا رہے؟ تو آواز آئی، اے اللہ کے نبی، ان سب پر دراصل آگ کی لگامیں لگی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ پر آگ کی لگام نہیں لگی، اسی لیے میں آپ کو جواب دے پا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، بھلا تم اس سزا سے اور اس عذاب سے کیسے بچ گیا؟ تو وہ شخص بولا، میں حاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوں اور میرے منہ پر بھی لگام نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں بے شک ان کے ساتھ رہتا تھا، مگر وہ کام نہ کرتا تھا جو وہ کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے میری بھی پکڑ ہو گئی۔ اب میں سجین کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں، پتہ نہیں اندر دھکیل دیا جاتا ہوں یا اللہ کے کرم سے باہر نکال دیا جاتا ہوں۔ دراصل میں بے خبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیاوی محبت میں اتنا مبتلا نہ کریں کہ ہم گناہوں کی دلدل میں بالکل دھنس جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی طاقت سے مالا مال کر دیں، ہماری مغفرت فرما دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔